ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ مومنون جو سورہ نمبر 23 ہے، پارہ نمبر 18 میں ہے، اس کی ابتدائی 11 آیات کی تلاوت کی گئی. جیسا کہ ٹاپک ہے قرآن کا تصور تزکیہ، یا قرآن کا تزکیہ کا تصور کیا ہے، تو ان چند آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے کہ چوتھی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قد افلح المومنون، فلاح پا گئے وہ مومنون جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو تزکیہ پر کاربند رہتے ہیں. تو یہ تزکیہ کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر اس کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھ لیں، پھر لاسٹ میں اس پہ ہم ڈسکشن کر لیں گے کہ قرآن کی نگاہ میں تزکیہ کیا ہے. قرآن کا تو تزکیہ کا عمل جو ہے سمپل الفاظ میں اگر سمجھنا چاہیں تو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں پاک کرنا، نہ کہیں گندگی ہے تو اس کو پانی بہا دیا جائے، بدن اگر ناپاک ہو گیا ہے تو غسل کر لیا جائے. تو یہ جو ہے بہت براڈ میننگ ہے. تزکیہ اصل میں جو ہے اس کا ناپاکی پاکی سے بہت زیادہ جو ہے ریلیشن نہیں ہے. اس کے لیے تو تطہیر وغیرہ آتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. طہارت ہمارے یہاں ایک جامع اصطلاح ہے. الطہارۃ نصف الایمان اس کو کہا گیا. پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے. صفائی آدھا ایمان نہیں، پاکی ہے. پاکی میں سارے چیز آ جاتے ہیں. شرک سے بھی پاکی ہو، گندگی سے بھی پاکی بھی ہو، عقیدے کی بھی پاکیزگی ہو، ہر چیز کی پاکیزگی. بہت براڈ میننگ ہے. لیکن اگر جو ہے اس کو سمجھنا ہو تو اس لحاظ سے سمجھیں کہ تزکیہ جو ہے زکا یزکی، یہ ایکچوئل میں کسی چیز کو پروان چڑھانا ہوتا ہے. کسی چیز کو صاف کرنا نہیں ہوتا، کسی چیز کو ڈیولپ کرنا، نمو دینا، نشو و نما دینا. اب کس چیز کو نشو و نما دینا، تو یہ پہلے جو درس میں جو ہے یہ بات جو ہے کچھ حد تک جو کلیئر ہو گئی تھی کہ انسان کا جو وجود ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے. اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یا اس کو جو احسن تقویم کہا گیا ہے، تو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بیسٹ پیٹرن پہ پیدا کیا. ثم رددنا اسفل سافلین، پھر اس کو نچلے سے نچلا کر دیا. کہ نچلے سے نچلا کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اس کا دو مرکب آ گیا. ایک اس کا روحانی وجود ہے اور ایک اس کا جو ہے جسمانی وجود ہے. اور روحانی وجود کتنی اہم ہے کہ آپ دیکھیے کہ تمام آدم کہ جو جتنی بھی اولاد ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواحی میں جو ہے یہ ٹیسٹمنی لیا تھا. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہ عہد الست جو ہے یہ کہاں لیا گیا تھا؟ عالم ارواح میں لیا گیا تھا.
تمام انبیاء کرام سے اسپیشل لیا گیا تھا کہ ہم آپ کو رسول بنا کے بھیجیں گے، لیکن آپ کے سامنے اگر کوئی دوسرا رسول آ جائے گا تو آپ ان کی تصدیق کریں گے۔ یہ بھی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ احزاب میں فرمایا۔ تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ دیکھیں گے جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، اے اللہ تو نے ہم کو 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی، اب ہم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، کیا تیسرا کوئی جو ونڈو ہے جو میں اب اس سے باہر نکلوں اور پھر صحیح عمل کر کے آؤں؟ تب 2 موت 2 حیات کیا ہے؟ ہم تو جانتے ہیں کہ 1 موت 1 حیات، تو یہ 2 موت 2 حیات یعنی ایک مرتبہ روح کو پیدا کر کے پھر اس کو کولڈ اسٹور میں سلا دیا گیا، اس سے عہد لے کر کے پھر ہم کو دنیا میں بھیجا گیا، پھر ہم مریں گے۔ تو اس طرح سے 2 موت 2 حیات۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی سورہ میں آج ہے آگے بات ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو جو ہے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، کہ وہ جو بچے کی پیدائش کا جو ایمبریولوجی کا جو پورا اسٹیج ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ 40 روز میں جو بچہ جو ہے ایک جو ہے پوزیشن سے دوسرے پوزیشن میں آتا ہے، نطفہ رہتا ہے، علقہ رہتا ہے، مضغہ بنتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن میں یہ روٹیشن ہوتا ہے، 120 دن میں 4 مہینہ ہو جاتے ہیں۔ جب بچے کی پوری شکل و صورت بن جاتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ روح اس میں داخل کر دو، تو اب وہ انسان بن جاتا ہے، ورنہ وہ ایمبریولوجی کے لحاظ سے ایک بچہ جو ہے جانور جو ہے حیوانی انسان جو ڈیولپ ہو رہا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جان جو ہے وہ تو منی کے قطرے میں بھی ہے، وہ جو سیل ہے، تو لہٰذا تو جان تو وہیں سے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اب روح جب 4 مہینے کے بعد ڈالی جاتی ہے تو یہ اب انسان بنتا ہے، اور یہ روح سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، سب چیز کرتی ہے، تبھی تو اس سے عہد لیا گیا۔ لاشعور چیز سے عہد اللہ تعالیٰ کیسے لیتا؟ قال الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس نے کہا ہاں ہیں، تب یہ تو شعور میں ہوا نا، سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی، سمجھ رہی تھی، ورنہ بے ہوش آدمی سے اگر آپ کچھ لکھوا لیجئے، پڑھوا لیجئے تو اس کی کوئی ویلیو ہے کیا؟ تو اس لحاظ سے جو ہے انسان کا جو ہے قرآن بار بار کہتا ہے، ڈاروین کے نظریے کو یہیں پہ کل کر دیا جاتا ہے کہ انسان کا جو اصل اہمیت ہے وہ اس کے روحانی وجود کی وجہ سے ہے، نہ کہ جسمانی وجود کی وجہ سے۔ اور یہ دونوں کشاکش چلتے رہتے ہیں، جسمانی وجود چاہتا ہے کہ ہم حاوی رہیں، ہماری حکمرانی اس باڈی پہ چلے، لیکن روحانی وجود چاہتا ہے کہ نہیں، ہمارے اندر جو خیر ہے وہ برآمد ہو اور تمہاری جو ہے پرسنالٹی جو منور ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس کا جو ہے پرسنل ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کیے ہوں گے، لازماً کیے ہوں گے۔ آپ جو ہے کسی جو ہے یہاں سے لانگ جرنی پہ آپ جائیں، بہار، یو پی، کہیں بھی دہلی جائیں، اور آپ نے بڑی مشکل سے جو 4 مہینہ پہلے ٹکٹ بنوائے اور جو سمجھے کہ ایجنٹ کو پیسہ دے کے بھی بنوائے 1000 روپے ایکسٹرا دے کر کے، اور آپ اپنا جو ہے سیٹ لے لیے، اور جیسے ہی آپ تھوڑے سے دور روانہ ہوئے کہ ایک عورت جو ہے گود میں بچہ لے کر کے، ایک ہاتھ میں بریف کیس لے کر کے آپ کے سامنے میں جو ہے کھڑی ہو جائے، تو آپ پوچھیں گے بہن کہاں جانا آپ کو؟ وہ بولے مجھے بھی دہلی جانی۔ اچھا، 24 گھنٹہ آپ بھی رہیں گے؟ اب وہاں سے جو ایک جنگ شروع ہو جائے گی کہ نہیں شروع ہو جائے گی؟ آپ کا جو ہے دل سے اندر ایک آواز آ رہی ہوگی کہ اس کو سیٹ دو، یہ لیڈیز ہے، لیکن آپ کا جسم کہے گا نہیں، یہ تو لیڈیز سے ایک مرتبہ بیٹھ جائے گی تو اٹھے گی نہیں، اور تھوڑا سا اگر بیٹھنے کی جگہ دیتے پھر پاؤں پساریں گے، پھر بچے کو سلائے گی، پھر ہم تو کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر دل کہے گا نہیں، لیڈیز سے کچھ بھی ہے، تم مرد ہو، جینس ہو، نہیں یہ محرم کے ساتھ کیوں نہیں آئے، یہ ریزرویشن کیوں نہیں کرائے، یہ ایسا کیوں نہیں کرائے، فلائٹ سے کیوں نہیں آ گئے۔ پھر آپ جو ہے ایک جنگ اندر، وہ کچھ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بیٹھے رہیے، میں یہیں پہ کھڑی ہوں، کوئی ٹینشن نہیں آپ کو، میں کچھ نہیں کر رہی، میں یہاں بس کھڑی رہنے، لیکن اندر جو ہے جنگ چلتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ ذہن اپنا لاجک دے گا، روح اپنے جو ہے تقاضے کرے گی، لیڈیز سے سیٹ دو، لیڈیز سے سیٹ دو، لیڈیز سے سیٹ دو، لیکن جسم کہے گا نہیں، ہم کو اپنے آرام کرنا، سونے کا ٹائم ہے گا، پھر کیا ہوگا یہ۔ لہٰذا لاسٹ میں دہلی پہنچتے پہنچتے 2 ہی رزلٹ نکلے گا، یا تو آپ جو ہے لیڈیز کو سیٹ دے کر کے ان کو سونے کے دے دیں گے، آپ کھڑے رہیں گے، یا پھر آپ پاؤں پسار کے سو جائیں گے، وہ کھڑی رہے گی۔ اگر آپ نے جو ہے سیٹ دے دیا، کھڑے ہو گئے، تو انسانیت کی جیت ہو گئی، حیوانیت کی موت ہو گئی، اور اگر آپ نے اس کو کھڑے رہ دیا اور اپنے پاؤں پسار کے سو گئے تو سمجھے کہ انسانیت ہار گئی، مر گئی، اور حیوان جیت گیا۔ یہ جنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ کے پاس شدید بھوک لگی ہو، ایک ہی کیلا ہو، اور جیسے چھیل کر کے منہ میں ڈالنے لگے، پتہ چلا کوئی بچی بھوکی ہے، وہ ہاتھ بڑھا دے، مجھے دیجیے، اب وہاں سے سمجھے کہ حلق سے نکال کے دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک جنگ ہوتی ہے کہ نہیں جنگ؟ تو یہ جنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کون فورس کر رہا آپ؟ ایک روحانی وجود ہے یہ نا، یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے، یہ آپ کا اپنا تجربہ ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہا کہ یہ جو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ جو ہوا نا، یہ روحانی وجود کی وجہ سے ہوا،
یہ مسجود ملائکے جو تم بنے ہو نا، فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب سجدے میں گروں۔ تو آدمی اسی سے غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن کا تصور تزکیہ کا سب سے پہلا ایم یہ ہے کہ تمہارے روحانی وجود کی تقویت ہونی چاہیے۔ اب روحانی وجود پہ جو ہے اصل میں جو ہے قابض کون ہے؟ یہ جسمانی وجود ہے، کیونکہ اس کے اپنے تقاضے ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، پیاس جو پانی مانگتا ہے، اب شہوت ہے، اپنے تقاضے پر۔ اب آدمی اسی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے 24 گھنٹہ لگا ہوا ہے، دوستی ہے، دشمنی ہے، ملنا ہے، جلنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، سب اسی لیے روح چیختی رہ جاتی ہے۔ بھائی ہمارے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، ہم کو بھی تو غذا چاہیے، ان کے غذا جو ہیں وہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز جہاں سے آتی ہے وہیں سے اس کی غذا آتی ہے۔ جسم کہاں سے آیا ہے؟ مٹی سے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مرنے کے بعد بھی وہی پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ روح کہاں سے آئی تھی؟ جہاں سے آئی تھی وہاں چلی گئی۔ مٹی، باڈی کہاں سے آتی؟ مٹی سے۔ تو اب جسم کے لیے غذا بھی تو مٹی سے آئے گی، لہٰذا آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی جو ہے سبزی ہے، اناج ہے، گھاس پھوس ہے، گوشت بھی ہے تو وہ بھی تو مٹی سے ہے، اور چارہ اگر نہ اگے اور گائے بکری نہ کھائے تو کیسے موٹا گوشت بنے اس کا؟ تو اسی کو کھاتے ہیں۔ تو جتنے بھی خوراک ہے، چاہے سی فوڈ ہو یا جو بھی ہو، ویج ہو نان ویج ہو، سب مٹی سے، لہٰذا اس کے تقاضے پورے ہوتے رہتے ہیں۔ روح کہتے ہیں کہ میں یہاں سے آئی نہیں ہوں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ لوگ روح کے بارے میں کوشچن کرتے ہیں، روح کہہ دو یہ میرے رب کے امر میں سے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ قَلِيلًا، تم کو تو لٹل نالج دیا گیا، اس سے تم جو ہے اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ 5ویں کے بچے کو جو میں PhD کا سبجیکٹ کیسے بتاؤں؟ تو لہٰذا اب روح کا غذا کیا ہے؟ روح کا غذا وہاں سے جہاں سے روح آئی ہے وہاں سے اس کا غذا ہے۔ روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ کلام کہاں سے آیا ہے؟ تو روح کے تقویت کے جو غذا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کلام الہی دیا۔ روح ربانی کے جو غذا ہے وہ کلام الہی سے دنیا منہ موڑ لی ہے، تو لہٰذا وہ نرا حیوان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ان کے پاس دل ہے لیکن سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھ ہے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے سنتے نہیں، یہ چوپائے بلکہ ان کے سے بھی گئے گزرے۔ یہ کون گیا گزرا؟ کون ہے جو ہے آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے؟ کون ہے جو کان سے نہیں سنتا ہے؟ کون ہے جو دل سے نہیں سنتا ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ اندھے بہرے گونگے ہیں۔ ہے کوئی مکے میں کوئی تھا بہرا؟ مکے میں تھا اندھا؟ قرآن نے کہا کہ نہیں کہ یہ سب اندھے بہرے ہیں۔ کس لحاظ سے؟ روحانی لحاظ سے۔ افلم یسیروا فی الارض لہم فإنہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، نگاہیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھا ہو جاتا ہے جو سینوں میں، وہ روح۔ اور روح کا مسکن کیا ہے؟ قلب۔ اور آپ جانتے ہیں قلب ایک شیشہ ہے اور اس کے اندر جو ہے روح کا چراغ ہے۔ لیکن آپ بچپن میں تو لالٹن تو دیکھے ہوں گے نا، کہ اگر جو ہے شیشے کے اوپر اگر جو ہے کالا بتی اگر صحیح سے نہ کٹنے کی وجہ سے کالا کالا پڑ جاتا ہے، اندر سے پڑے یا باہر سے پڑے، تب بھی روشنی باہر نہیں پھینک پاتی۔ تو یہ جو ہے تزکیہ کا جو عمل ہے کہ دل کے بھی صفائی کا کام ہونا چاہیے، روح کے بھی غذا کا بھی ہونا چاہیے، اس کو بھی تو تیل ملتے رہنا چاہیے تاکہ وہ چمٹماتا رہے، تو اس کی غذا جو ہے دینے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور پھر جو ہے دل میں جو ہے جو گند کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جب بندہ جو گناہ کرتا ہے تو اس پہ ایک بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کیا تو دوسرا گناہ کیا، دوسرا بلیک ڈاٹ پڑھتے 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 یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر دل ایسے بند ہو جاتا ہے۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی اس میں کون ہدایت گھسائے گا؟ تو جب یہ پوزیشن آ جاتی ہے دیٹ از اے پوائنٹ آف نو ریٹرن، تب کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب الیم، اب ان پہ مہر لگ گئی۔ یعنی روح جو ہے سسکتے احتجاج کرتے کرتے پروٹیسٹ کرتے کرتے وہ ہار مان کر کے یہاں تک کہ لاغر ہوتے ہوتے دم توڑ گئے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اب یہ جو ہے چلتا پھرتا حیوان ہے، انسانیت اس کی مر چکی ہے۔ ابو جہل جو زندہ تھا لیکن وہ ایسے حیوان زندہ تھا، ایسے انسان مر چکا تھا۔ ابو لہب مر چکا تھا چلتے پھرتے میں، ورنہ جو ہے پوتے کی میت پہ کہیں جو خوشی سے جو خوشخبری دینا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے جب انتقال ہوا عبداللہ کا، تو یہ دادا کے پوزیشن میں تھا نا ابو لہب، لیکن اپنے مجلس میں جا کر کے کیا خوشخبری سنایا؟ محمد ابتر ہو گئے، مزہ آ گیا۔ تب اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک ھو الابتر۔
تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا کہ دیکھو تمہارے جو ہے دو وجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ روح ربانی کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے نہ صرف فرشتوں سے ایکول ہے بلکہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعین، تمام کے تمام، ناٹ اینی ایکسیپشن، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، سب کو میں نے سجدہ کرایا۔ کیا جرت تھی کہ ابلیس نہ کرے سجدہ؟ اب پھر تمام فرشتوں کا خلافت عرضی تمہارے ہاتھ میں دے، اور تمام فرشتوں کو سول سرونٹ بنا دیا کہ ان کی حکومت چلے گی، تم ان کے حساب سے جو ہے رن کرو گے، یہ جہاں جانا چاہے جانے دینا، تم بس جو ہے ان میں سپورٹ کرنا۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اتنا لیول میں نے تم کو دیا، تو اب کس وجہ سے دیا؟ تمہاری اصل پہچان کیا؟ روح کی وجہ سے، لیکن اب تم اسی سے غافل ہو جاتے ہو۔ اب یہ جو ہے جسم ہے، اس کے ہی تقاضے پورے کرتے رہ جاتے ہو، تو لہذا جو ہے، تو اب اصل میں جو تزکیے کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس روحانی وجود کو جو ڈیولپ کرو اور جسمانی وجود کے تقاضے کو کم کرو۔ آپ کے پاس 24 ہی گھنٹہ ہیں، تو 24 گھنٹہ میں یقینی بات ہے کہ اگر آپ جو ہے 18 گھنٹہ جو ہے دکان کھولنے میں لگا دیں گے، آپ جو ہے 6 گھنٹہ سونے میں لگا دیں گے، تو پھر روحانی غذا کے لیے کچھ کیسے کریں گے؟ ذکر کیسے کریں گے؟ تلاوت کیسے کریں گے؟ اللہ کو یاد کیسے کریں گے؟ کیونکہ روح جو ہے وہ تو نیکی کا مجسمہ ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس کو خیر کے کام میں مزہ آتا ہے۔ اگر آپ جو ہے کسی غریب کو جو ہے کھانا کھلا دیجئے تو آپ کے دل میں سرور نہیں ملتا؟ بھوکا بچہ اگر کھا رہا ہوتا ہے اور اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک آ رہی ہوتی ہے تو آپ کو دل کو سرور نہیں مل رہا ہوتا؟ تو کس کو مل رہا ہوتا؟ وہ تو روح کو مل رہا ہوتا نا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، تو اب تزکیہ جو ہے، یہ عرب جو معاشرہ تھا اس میں تزکیہ کس کو سمجھا جاتا تھا؟ سمجھیے کہ وہ لوگ جو ہے جانتے کھجور کے باغ لگاتے تھے، تو کھجور کے باغ میں جب چھوٹے چھوٹے پودے لگا دیتے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں لگا دی، یہاں لگا دی، یا گلاب کا پھول آپ جو ہے اپنے بنگلے کے آگے لگا دیے۔ اب نرسری سے گئے، بہترین کہے کہ سب سے بہترین گلاب کا پودا دے دو بھائی، تو گلاب کا پودا دے دیا۔ آپ گئے، وہ کہا کہ 100 روپے کا، آپ کا 200 روپے لے لو گے لیکن پودا اچھا ہونا چاہیے۔ کہاں بہترین پودا میں آپ کو دے رہا ہوں، 1 مہینہ میں پھول دینے لگے گا۔ آپ لے کر کے آ گئے اپنے جو ہے بنگلے کے سامنے جو ہے کہیں پہ کیاری بنا کر کے آپ نے دے دیا۔ آپ اس کو لگانے کے بعد آپ بھول گئے، آپ کو اس نے بتایا تھا کہ 1 مہینہ میں آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، پھول دینے لگے گا، آپ بھول گئے۔ 2 مہینہ بعد جو ہے یاد ہے، تو آپ تو سوچیں گے کہ ماشاءاللہ 1 پھول کیا 2-4 پھول لگے ہوں گے، تو 1 ہی مہینہ کے بعد گئے۔ لہذا جب آپ دیکھنے گئے تو پودا تو جو ہے آپ کے ایکسپیکٹیشن میں اتنا بڑا ہونا چاہیے، تو اتنی بڑا ہے ابھی۔ تو آپ دور سے دیکھیں، ارے پھول آیا نہیں، تو غصہ آئیں گے کہ نہیں؟ غصہ آئیں گے، اور سب سے زیادہ غصہ آئے گا اس پہ، نرسری والے پہ۔ اس نے ہم کو جھوٹ کہا، 100 کا ہم نے 200 دیا تھا، پھر بھی نہیں ہے۔ لیکن جب قریب جا کے دیکھے تو سارا غصہ اپنے اوپر پلٹ آیا۔ کیوں؟ آپ دیکھیں ارے یہ پودا کے ارد گرد تو گھاس، جھنکار، پتے وغیرہ گر گر کر کے، گرد غبار، یہ سب یہاں پہ ہے، تو آپ کو اپنے اوپر غصہ آئے گا کہ نہیں کہ یہ بھی تو انجسٹ ہے کہ میں لگا دیا اور 2 مہینہ سے اس کو جھانکنے ہی نہیں آیا۔ لہٰذا یہاں پر گھاس جھنکار سب چیز ہے، تو لہٰذا سولر انرجی ہو یا پھر جو ہے زمین کی انرجی ہو، جو بھی صرف ہمارے پودے کو لگنا چاہیے وہ سب شیئر ہو جا رہا، لہٰذا وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے۔ تو آپ کو اپنے ہی اوپر یہ ہوگا ملامت، تو آپ جائیں گے گھر پہ کھرپا لیں گے، اور پھر جا کے کھرپا لے کر کے جو بھی غیر ضروری جھاڑ جھنکار گھاس پھوس ہے سب کو جو ہے صاف کر دیں گے اس کے ارد گرد سے، اور اس کے بعد جب پانی وانی دے کر کے آپ بڑھو تو پھر وہ بڑھے اسپیڈ پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ پوری سولر انرجی ہے، پوری زمین کی انرجی ہے، پوری فضا کی انرجی ہے، اب وہ آپ کے پودے کو لگ رہی ہے تو فاسٹ کریں گے۔ اس عمل کو کہتے ہیں تزکیہ کرنا۔ کسی چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے غیر ضروری چیز کو کم کرنا، اس کو جو عرب لوگ جو تزکیہ بولتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ روح جو ہے ہمارے پاس آئے تو ہماری طرف فوکس رہے، ہمارا قرب تلاش کرے۔ یہ باڈی کھینچتی ہے، دیکھو وہ زمین بک رہی ہے، وہ بنگلہ بن رہا، وہ گاڑی چل رہی ہے، یہ بھی ہم کو نہیں۔ اب اس کے اپنے تقاضے رہیں گے تو ادھر کہاں جانے دیں گے؟ میں ایک عالم ہوں، اب میرے اگر جو ہے 1 گھنٹہ پڑھانے کی قیمت 500 روپیہ ہے، تو میں اگر 20 گھنٹہ پڑھاؤں تو 20-2500 10,000 بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ لیکن میں یہاں پر درس قرآن دیتا رہوں تو ہمارے 500 جن لاس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو اب اس کے بھی تقاضے ہیں، اس کے بھی تقاضے ہیں۔ ہم کہنے بنگلہ بگانا ضروری ہے تب تو 20 گھنٹہ پڑھانا ضروری ہے، لیکن جب بنگلہ کے تقاضے کا کم نہیں کریں گے تو درس نہیں دے پائیں گے۔ پھر
تو یہ اصل جو عمل ہے اس کو جو ہے تزکیہ کرتے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ سورہ مومنون جو ہے یہ مکی آیت ہے. عام طور سے تزکیہ زکوٰۃ سے لے لیتے ہیں، تو وہ تو زکوٰۃ تو مینیمم کہا گیا کہ اتنا تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے انسان کے راہ کا روڑا جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. اور یہ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسویٰ والذی قدر فہدیٰ والذی اخرج المرعیٰ فجعلہ غثاء نحوہ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفیٰ ونیسرک للیسریٰ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ ویتجنب الاشقیٰ الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ. اب کیا ہے؟ قد افلح من تزکیٰ. فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا. فذکر اسم ربہ وصلی، اور اپنے رب کا نام یاد کیا، نماز پڑھی. لیکن کرنا تو یہ تھا، تزکیہ کرتے، نماز، رب کو یاد کرتے، نماز پڑھتے، لیکن پرابلم کیا؟ سب سے بڑی بس کی گانٹھ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور اچھا بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی یہی فیکٹ بتایا گیا، اور اس امت کو بھی یہی بتایا گیا کہ تمہارے راہ کا روڑا جو ہے سب سے بڑا کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت. اس کو کھرچو. اور اللہ تعالیٰ نے کہ آزمائش کے لیے اس دنیا کا اٹریکشن بھرپور بنا دیا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا. ان تمام چیزوں کی محبت کھبا دی گئی ہے کہ نہیں کھبا دی؟ اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان تمام کی محبت کو جو ہے کنٹرول میں رکھ کر کے روح کی تقویت کا سامان کرتے ہو یا پھر انہی میں الجھ کے رہ جاتے ہو. یہی اصل میں جو ہے کمپٹیشن ہے ہمارا. تو یہ تزکیہ جو ہے اصل میں یہ ہے کہ روحانی وجود کی طرف کتنا دھیان ہمارا. اب بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ لوگ نظام کی بات کرتے ہیں تو روحانی وجود سے غافل رہتے ہیں. کتنے ہمارے ساتھی ہیں جو اقامت دین تک کی بات کرتے ہیں لیکن فجر میں نظر نہیں آتے، منیمم فرض نماز نہیں پڑھتے، لیکن ڈسکشن کا ٹاپک اقامت دین سے نیچے رہتا ہی نہیں. تہجد تو جانے دیجئے، نوافل تو جانے دیجئے. آج جو لوگ تہجد بھی ناغہ نہیں کرتے ان کے نزدیک جو ہے نظام کی بات ہی نہیں، اقامت دین ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے دوسرے لوگوں کا جاب ہے. یعنی جو تزکیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ دوسرا کام نہیں کر رہے ہیں، جو دوسرا کام کر رہے ہیں وہ تزکیہ کے پیچھے نہیں کر رہے ہیں. جبکہ قرآن حدیث میں اس کی سیرت میں کیا اہمیت ہے آپ دیکھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ اپنا ٹارگٹ ریمائنڈ کیے. کہ دیکھیے جیسے محترم جو ہے دکھائے بھی تھے لاسٹ میں، آخری آیت جو رکی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اگر سیرت النبی کا ڈالا جائے سینٹرل آئیڈیا کہ ایک آیت پر جو پورا قرآن گھومتا ہے تو وہ یہی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدی یعنی ٹوٹل قرآن کے ساتھ، اور ودین الحق اس قرآن کے اوپر مبنی ایک نظام عدل کے ساتھ. اس لیے کہا کہ اس کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب کر دیا جائے، وَلَوْ كَرَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرَ الْمُؤْمِنُونَ. کافروں کو پسند ہو نہ پسند ہو ان کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا لحاظ کیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ سورہ صف میں بھی، سورہ توبہ میں بھی اور سورہ فتح میں بھی، بار بار ہر جنگ کے بعد تھوڑا سا جو ہے مشن میں جو ہے لوزنے سے آیا، اللہ تعالیٰ کا نہیں آپ کا مشن کیا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ٹارگٹ دیا گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. تو اکیلا آدمی پورے دنیا میں نظام باطل کو کیسے ختم کرے گا؟ یقینی بات ہے کہ اس کے ساتھ جب تک جو ایک نظام عدل نہیں لائے گا تو نظام باطل تو ختم نہیں ہوگا. لیکن نظام عدل لانے کے لیے تو سپاہی تو چاہیے، مردان کار تو چاہیے. کوئی آدمی اپنا نظام کیسے چھوڑ دے گا؟ اللہ کے نام پہ کوئی مسجد نہیں، متولیت نہیں چھوڑے گا تو دنیا کے نظام کا مارکیٹ کیسے چھوڑ دے گا؟ کوئی کسی نے مسجد بنائی ہے اپنے حساب سے خالی درس قرآن کرا کے بتا دیجئے کہ میرے پرمیشن کے بغیر آپ کیسے بیٹھ کے درس کے لیے، یہاں تک معاملہ میرے پرمیشن کے بغیر آپ نے جو اعلان کیسے کر دیے؟ تو یہ نظام ہوتا ہے نا کہ ہر آدمی کا اپنا رہتا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ رہتا ہے. تو اس کے لیے تو آپ کو سپاہی چاہیے نا. تو سپاہی کہاں سے آئیں گے؟ سپاہی ہوں گے تب تو ان کو میدان میں لائیں گے، پھر نظام کا نظام سے ٹکراؤ کرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا
اس کے لیے 4 کام آپ کیجئے، آپ کو جو ہے اسی معاشرے سے سپاہی مل جائیں گے۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ گنا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 کام کے لیے دعا کیے تھے۔ اب وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو مسئلہ ہے کہ خانہ کعبہ باپ بیٹے نے بن کے بنائے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے۔ تو جب خوش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا بھی کر دی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تو وہ رسول انہی میں سے ایک مبعوث کرنا جو ان کے آپ کے آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ میں اصلاح کر دیا، آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام جو دعا کیے تھے تو اس میں کیا تھا کہ آپ کے آیات کی تلاوت کریں، پھر کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور 4تھے نمبر پر انہوں نے رکھا تھا وہ یزکی ہیں، ان کا تزکیہ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 3 مرتبہ جب اس کو ریپیٹ کیا تو دوسرے نمبر پر تزکیہ رکھ دیا۔ اور یہ آپ جو سورہ آل عمران میں بھی ہے اور سورہ جمعہ میں بھی ہے، لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ سورہ جمعہ میں بھی آپ دیکھیں گے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ 3 مرتبہ ہم نے آپ کو ٹارگیٹ آف لائف بتایا کہ میں نے آپ کو کیوں مبعوث کیا، کہ نظام باطل کے اوپر نظام حق کو آپ غالب کریں گے، اسی لیے ہدایت دیا ہوں میں، یہ ہدایت کا پورا پیکج دیا ہوں۔ اس کے اوپر جو ایک مبنی نظام عدل آئے گا اور اس کو غالب ہونا ہو، اس کے لیے ہم افراد کہاں سے ملیں گے؟ یہ 4 کام کریں گے تو ان 4 کاموں سے وہ سپاہی تیار ہوں گے جو باطل کے ایوانوں کو للکار دیں گے۔ 313 ہونے کے بعد 1000 پہ بھاری پڑ جائیں گے، بلکہ معدودے سے چند ہونے کے بعد کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں آگ لگا دیں گے۔ کتنے تھے صحابہ کرام؟ کیسر و کسریٰ کے مقابلے میں کیا تھا؟ تو اب یہ 4 کام دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 کام، یتلو علیہم آیاتی، یہ کلام نازل کر رہا ہوں، آپ پروکلیم آف آیات، اللہ تعالیٰ کے آیات ہے، لوگوں کو سنائیے۔ یہ میگنیٹ ہے، سلیم الفطرت انسانوں کو کھینچ لے گئے، اور جو بیکار لوگ ہیں بدک جائیں گے۔ آپ جب آ گئے، جو ابو بکر آ جائیں گے، عمر فاروق آ جائیں گے، عثمان غنی آ جائیں گے، علی مرتضیٰ آ جائیں گے، ابو عبیدہ بن جراح آ جائیں گے، سعد بن ابی وقاص آ جائیں گے، عبد الرحمن بن عوف آ جائیں گے، جو آ جائیں پہلے نمبر پر ان کا تزکیہ کیجیے۔ تزکیہ کیا کیجیے؟ اخلاقی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے جو بھی خلاف شرع ہے اس کو زندگی سے نکال دیجیے۔ جو بھی غلط عادات ہیں، غلط اطوار ہیں، غلط افعال ہیں، ان کی زندگی سے نکالے اور ان کی زندگی میں اچھائی کو بھریے، ان کے روح کے جو ہے ڈیولپ کا کوشش کیجیے اور ان کے جسمانی تقاضا کم کیجیے، اور جو آپ کو مشن ہے اس کے لیے ان کو تعلیم دیجیے کہ ہاں تم جو ہمارا ساتھ دیو تو جانا کہاں تک ہے، یہ مشن کہاں تک ہے؟ ہمارا ساتھ وہی آئے جس کو صرف رضا الہی مقصود ہو، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، ہو سکتا تم شہید ہو جاؤ، 1 پیسہ نہ ملے، تمہاری بیوہ کو بھی 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ یہاں تو فوج میں جاتے تو بیوہ کو تو کم سے کم 10 لاکھ تو مل جاتے نا، یتیم بچے کو جو نوکری تو ملنے کی امید رہتی ہے نا، یہاں کچھ نہیں ملے گا، منیمم ملے گا بیت المال سے جتنا میں اس کو گزارا ہو جائے، لیکن یہاں پہ تم کو جو ہے پوری لائف دینی پڑے گی، پوری صلاح جھونکنی پڑے گی۔ تو تزکیہ کس لیے؟ جو ملے گا آخرت میں ملے گا، اور کب ملے گا؟ جب اللہ خوش ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 4 مرتبہ کی ان کی تزکیہ کیجیے، تزکیہ نہیں ہوگا، دین غالب ہو گیا، وہ آدمی ناکام ہو گیا۔ یہ بہت اہم میٹر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ تزکیہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مکی قرآن میں تو یہاں تک ڈیولپ ہوا ہے کہ جب دیکھیں غزوہ تبوک میں لوگ نہیں جا رہے تھے اور 3 طرح کے لوگ بٹ گئے تھے، ایک تو تھے کہ سابقون الاولون تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان عنہم ہو گئے، اور دوسرے لوگ تھے جو ٹائم وائنگ کرنے لگے اور بہانہ بنا کے رہ گئے، اور تیسرے لوگ جو تھے وہ جو ہے نہ بہانہ بنائے نہ عذر پیش کیے اور اپنے ہی جو ہے اس میں رہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پورے سورے اس پہ تبصرہ کیے ہیں تو لاسٹ میں کیا فرمایا کہ اب ان کا علاج کیا؟ اگر جو کمزور ایمان والے ہیں ان کا علاج کیا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے صدقہ وصول کیجیے تاکہ ان کا مال بھی پاک ہو جائے، اور سب سے بڑی بات تزکیہ کیجیے۔ مال کی محبت جب تک نہیں نکلے گا خدا کی محبت نہیں آئے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جو ہے ایک میزان نصب کر دیا کہ اگر کسی کو چیک کرنا ہو کہ ہمارا تزکیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا،
تو اس کے لیے جو ایک تھرمامیٹر تو ہونا چاہیے نا. کیا تھرمامیٹر؟ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا. 5 ریلیشن، 3 اسباب دنیا، یہ تینوں کو ایک ترازو میں رکھو. پڑھ لے میں احب علیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ زیادہ محبوب ہے یہ 7 چیزیں ان 3 چیزوں کے مقابلے میں. اللہ رسول اور ان کے راستے میں اسٹرگل سے فتربص، جاؤ انتظار کرو عذاب الہی کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ از ناٹ ریڈی ٹو گائیڈ سچ ٹائپ آف فاسقین. کن کو کہا جا رہا؟ جو فتح مکہ تک پہنچ چکے تھے، جو بدر سے گزر چکے تھے، جو احد سے گزر چکے تھے، جو خندق میں جو اپنا استقامت دکھا چکے تھے. اب فتح مکہ کے لیے تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہو رہے تھے، ان کو دھمکی دیا اللہ نے. پیورٹی نہیں آئی 100%، کہ جب جو ہے بھائی بندو دکھ گئے مہاجرین کو تو جو ریلیکٹنٹ ہو رہے ہیں. مکے پہ کیسے چڑھائی کریں گے؟ وہ تو جنگجو لوگ ہیں، وہ جو ہے نرم چارہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تزکیہ نہیں ہوا تمہارا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس سے محبت ہوتی ہے تو پھر قربانی دیکھی جاتی ہے کیا؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تزکیہ ڈیولپ ہوتا جائے گا، پہلے اخلاق سے، کردار سے. لیکن آپ کو جو سپاہی کو جو ٹریننگ کے ٹائم میں بھی سیلری دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ جنگ میں جا کے بازی ہار جائے، جب میدان میں پکارا جائے تو چھٹی کا بہانہ لگائے. تربیت کی ہی جاتی ہے ایک پرپس کے تحت. لہذا آپ کی تربیت ہو رہی ہے اخلاق کی، کردار کی، آپ کے اندر چارمنگ ہو، آپ کے اندر جو خوبصورتی آئے، آپ کے اندر جو ہے اٹریکشن ہو، تاکہ آپ جب دعوت دیں گے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات میں ویلیو ہوگی. لہذا آپ جو ہے سوشل رہیں گے تو لوگ آپ سے جڑنا چاہیں گے، جڑیں گے تبھی آپ بات کر پائیں گے. لیکن یہ آپ ڈیولپ ہوتے ہوتے بس آپ سمجھیں کہ آپ کی تربیت اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ اسلام کے ایک ایسے سپاہی بن جائیں کہ جہاں اسلام کو مطالبہ ہو وہاں آپ کو فٹ کر سکیں. لہذا ڈیولپ ہوتے ہوتے تزکیہ کا عمل جو ہے ہائر لیول پر جاتے جاتے جو ہے یہاں تک آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے تمام ساز و سامان یہاں تک لائف بھی دے دیے اسلام کے لیے، لیکن آخر میں نیت میں اگر جو ہے اپنی اصلاح نہیں کیے، اس کی تزکیہ نہیں کیے، تب بھی آپ ناکام ہو جائیں. اخلاق بہت بہترین ہے، کردار بہت بہتر ہے، سب کچھ ہے، لیکن تزکیہ، نیت کی تزکیہ نہیں ہو پایا تو آپ فیل ہو گئے. اور وہ حدیث آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ سب سے پہلے جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ حدیث سناتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، کہ سب سے پہلے آخرت میں جو لایا جائے گا حساب کتاب کے لیے وہ ایک شہید کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ تم کو جو باڈی دیا تھا، میں ڈیرنگ دیا تھا، کیا کیا؟ ڈنکا بجا دیا، صفوں کے صفیں الٹ دیے، پھر دین کو یہاں سے وہاں تک، اس سے ویسٹ تک پھیلا دیا. جھوٹ بولتا، کذب تھا. تو سب یہ کیا نو ڈاؤٹ، لیکن کس لیے کیا؟ تاکہ تم کو لیقال جریٌ، تاکہ تم کو جو بہادر کہا جائے. اب وہ کہاں گیا؟ تمہارے شہید کے بورڈ لگ گئے. تو اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ اس کو آندھے منہ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو. اسی طرح ایک مالدار کو لایا جائے گا، پیسہ دیا تھا، کیا کیے؟ پھر راستے میں لٹا دے، مسجد جو ہے مدرسہ ہر گاؤں میں بنا دی، سب چیز کر دی. جھوٹ بولتا تھا، سب کیے نو ڈاؤٹ، لیکن انٹینشن کیا تھی تمہاری؟ تاکہ سخی کہا جائے. سب لوگ سخی کہے، بورڈ لگے تمہارے ہر مدرسے پہ، بورڈ تھے تمہارے، تم آتے تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے. اب ہمارے پاس کچھ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس مخلصین لہ الدین، 99% تم اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو، 1% سماج کے لیے کر رہے ہو. سماج سے لو پالوٹیڈ ہو گیا، یہ نہیں چاہیے مجھے. 100% پیور. جیسے ایک ڈرم دودھ کا تم شربت بناؤ اور اس میں ایک بچہ آ کر کے ایک ڈراپ پیشاب کر دے، تم تو الٹ دو گے کہ نہیں الٹ دو گے؟ تو ہم بھی اسی طرح سارے تمہارے اعمال کو الٹ دیں گے. ایکسکلوسو اگر ہمارے لیے کیا ہو تو ہم قبول کریں گے، ورنہ ریجیکٹ. اسی طرح جو ہے ایک عالم کو بلایا جائے گا، علم دیے تو کیا کیے؟ درس قرآن دیے، یہاں سے وہاں تک لوگ سنتے تھے. نہیں، تم اس لیے تاکہ تم کو بڑا قاری کہا جائے. زیادہ قاری کہا گیا، سب چیز ہوا تمہارا. اب ہماری یہاں کچھ نہیں. تو اب اس لحاظ سے دیکھیے کہ اگر نیت کی اصلاح نہیں ہوئی تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی تو کنگالی نظر آئے کہ نہیں آئے. بلکہ ایک صحابی نے تو آ کر کے کوشچن بھی کر دیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی ہے جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ جو ہے وہ بہادر کہلائے، ایک آدمی ہے جو مال کو خرچ کرتا ہے، ایک آدمی مال غنیمت کے لالچ میں لڑتا ہے، ایک آدمی دین کی اہمیت میں لڑتا ہے، ایک آدمی خاندان کی برتری کے لیے لڑتا ہے. اس میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکل ڈینائی کے، نن آف دم مجاہد فی سبیل اللہ، کوئی مجاہد فی سبیل اللہ اس میں نہیں. تو پھر کون ہے؟
نیچرل کوشچن تھا کہ پھر کون ہے؟ ہوئی من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جو قتال کرے صرف اس نیت سے کہ اللہ کا کلمہ سپریم ہو، تو وہ جو ہے مجاہد فی سبیل اللہ، ورنہ کوئی نہیں۔ موٹو بالکل یہ درست ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ہے اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استقبل ایمان، جس نے کسی سے محبت کیا اللہ کے لیے کیا، جس نے کسی سے دشمنی کیا اللہ سے کیا۔ ہماری بھی کسی سے دشمنی ہے تو کہ زمین جائیداد کی تو دشمنی نہیں، دین کی دشمنی۔ تو اس طرح کے جو ہے اگر جو ہے تزکیہ اگر نہیں ہوا ہے تو پھر سمجھ جائیے کہ سارے ایکسرسائز فوٹائل مانے جائیں گے۔ اب وہ آدمی کتنا بد نصیب ہوگا، وہ تینوں جو ہے سب سے زیادہ بد نصیب مانے جائیں گے کہ نہیں؟ کاش کہ میں اتنے اعمال کی اصلاح کیا، تھوڑی سی نیت کی بھی اصلاح کر لیتا تو کتنا ہو جاتا، لکی ہو جاتا، اور نہیں کہ تو کتنا بدقسمت ہوگا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ہو گیا ہے، تو ہم لوگوں کو جو ہے اپنی نیت کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اعمال کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اخلاق کی بھی کرنی چاہیے، عبادات کی بھی کرنی چاہیے، فکر قرآنی کی بھی کرنی چاہیے۔ آپ یہ بات سمجھ لیجیے، ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، 3 صحابہ آئے ازواج مطہرات سے پوچھنے کے لیے کہ چل کے پتہ کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو جو ہے کام عبادات کیسے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ رات بھر تہجد پڑھتے ہوں گے، تو انہی سے پتہ کر، تینوں آئے پوچھے، ازواج مطہرات نے نارمل بتایا، ہاں تہجد بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، ہم لوگ سے بھی گفتگو کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں۔ ان لوگوں کو کم لگا، ایک نے عزم کیا کہ میں رات بھر تہجد پڑھوں گا اور پیٹھ جو ہے بستر سے نہیں لگاؤں گا، دوسرے نے عزم کیا میں تو شادی بیاہ کروں گا نہیں، صرف اللہ اللہ کروں گا، تیسرے نے جو اسی طرح سے جو ہے یہ کر دیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے تو غصہ آ گیا، تم لوگ تھے جو یہ بول رہے تھے، ہاں اس کو جو شاباشی ملے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ بولے کہ عام طور سے نہیں بولتے تھے، واللہ لاخشاکم واتقاکم، قسم خدا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور قسم خدا کہ میں اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نے اتنی شادیاں کی، میری بیویاں ہیں، سب کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے تو پھر میرا نہیں۔ بھرپور سماجی زندگی گزار کر کے دین قائم کر کے دکھا تو وہ ایگزامپل کریٹ ہوگا نا۔ کونا میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرو گے تو 4-5 لوگ فالو کریں گے، اور پورا سماج تو نہیں کہتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے عبادات کو بھی، اخلاق کو بھی، جہاں پہ اڑنے کا ہے وہاں پہ جھک گیا، پتہ چلا اخلاق دکھا دی۔ جیسا بھی بتا نا، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نظم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے، یہ چیپٹر آپ کو سب سے بہترین اگر کہیں ملے گا نا تو یہ سورہ حدید میں ملے گا، کہ یہ جو دنیا کنارہ کشی کم سے کم کرو، کم سے کم کرو، کم سے کم کرو، دنیا کو جو ہے بالکل جو ہے ٹرپل طلاق دے کر کے جو ہے رخصت کر دو، منیمم پہ لاؤ۔ کس لیے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ بس کم سے کم کر کے جو ہے کونا میں چلے جاؤ، اللہ اللہ کرو، بس اللہ اللہ۔ قرآن کا تصور تزکیہ یہ ہے کہ کم سے کم کرو تاکہ تم کو میدان میں آنے میں آسانی ہو سکے، باطل کے مقابلے میں تم کو پریشانی کم ہو سکے۔ ورنہ جو ہے اتنا بنگلہ انگلہ بنا کے رکھے رہو گے تو میدان میں جائیں گے اتنے سارے جو ہے کمائے برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے اسلام کا جو تزکیہ ہے، تو وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ یہ خانقاہ میں اس لیے تو نہیں لے جایا گیا تھا، تم کو تزکیہ کرایا گیا تھا کہ کبھی تم میدان ہی میں نہ آؤ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تو تزکیہ نہیں ہوا نا، لیکن وقت آنے پہ آئے کہ نہیں میدان میں، پورے خاندان کو جو قربانی دیے کہ نہیں دیے، لیکن کم سے کم یزید کو لائسنس تو نہیں دیے کہ تم حق ہو، غلط کو تو غلط ثابت کر دیے کہ نہیں۔ تو یہ تزکیہ ہے کہ اللہ ہی کی محبت رہے گی تو اللہ پہ کانفیڈنس رہے گا، اللہ پہ بھروسہ رہے گا، تو پھر میدان میں آنا آسان ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے آپ جو ہے آخری آیت میں سنا دیتا ہوں، وہ آپ دیکھیے، یہ سورہ حدید کے جو ہے 3 رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر، یہ پورا اللہ تعالیٰ نے کنڈم کیا کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، اس کو مت لفٹ دو۔ تو آپ جو ہے اس کو لفٹ نہیں دیں گے تو آپ کریں گے کیا؟ تو دنیا سے کم رہیں گے، تو تم جو ہے ایک مضبوط سیرت و کردار والے انسان بنو گے۔ لیکن مضبوط اینٹ بنانے کا مقصد جو ہے صرف اینٹ بنانا ہی تو نہیں ہے نا، کیونکہ اینٹ اگر سالڈ بن گئی ہے تو پھر اینٹ کا استعمال بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اینٹ کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ مضبوط دیوار بن سکے۔ اب کالے کوئی اینٹ ہی بناتے چلا جائے، مضبوط سیرت و کردار والے انسان کھیپ نکال لیں اور اس کا کوئی پروٹیکشن ہی نہیں وجود میں آ رہا،
اقامت دین ہی نہیں ہو رہا، دعوت دین ہی نہیں ہو رہا، تو کیوں اس کی تربیت کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ جو تزکیے کا مقصد ہے وہ لاسٹ، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان بالقسط، کہ تمام کتابوں کا بھیجنے کا مقصد، تمام رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، تمام شریعتوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ عدل و قسط کا قیام۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے تمام رسولوں کو بھیجے واضح معجزات کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، والمیزان، اور شریعت بھی نازل کی۔ کس لیے اتنا ایکسرسائز کس لیے کیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو سکے۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، کتابوں کا نزول کا مقصد، معجزات دینے کا مقصد انصاف قائم ہو، عدل قائم ہو۔ عدل نہیں ہے تو پھر جو مقصد سے بھیجا گیا تو وہ مقصد نہیں۔ فین چل رہے ہیں اور ہوا نہ دے تو اس کو لٹکا کے رکھیں گے؟ گھڑی لگائے ہوئے ہیں، ٹائم صحیح نہ بتائے تو لگائیں گے اس کو؟ موبائل ہے، کال نہ کرائے تو رکھیں گے اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مقصد دیکھو میں کیوں بھیجا، لیقوم الناس بالقسط۔ آپ کہیں گے بات کوئی سنتا نہیں، کیا کریں؟ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، ہم نے لوہا بھی تو نازل کیا ہے۔ جو بات سے نہیں مانتے تو باتوں کے بھوت جو ہے نہیں مانتے تو پھر کیا کرتے؟ لوہا ہم کس لیے بتائیں؟ خالی روٹی سیکنے کے لیے؟ فیہ باس شدید، جو ایسے باغی لوگ ہیں اس کے لوہے سے اس کا دماغ ٹھیک کر دو، لیکن عدل و قسط میں جو ہے کمپرومائز مت کرو۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نا۔ ابو جہل کو کہاں ٹھیک کیا؟ ابو لہب کو کہاں ٹھیک کیا؟ امیہ بن خلف کو کیسے ٹھیک کیا؟ پھر ومنافع، اور دوسرے بھی ہے، تاوا بنا لو، روٹی سیک لو۔ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَیْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے جو غیب میں رہتے ہوئے اس کی مدد کرتا ہے، اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو تزکیہ ہوا تھا یہ اس دن کے لیے ہوا تھا، لیکن تم تزکیہ کر کے ہی رہ گئے، اینٹ بنا کر کے تھپی لگا کے رکھ دیے، اسے دیواری نہیں تو اسے کیا فائدہ ہونے والا؟ تو اس لحاظ سے قرآن کا تزکیہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر سے تمام طرح کی خرابی سے دور کر کے آپ کو ایک جو ہے مضبوط سیرت و کردار والا انسان پہلے بنائے، پھر اس طرح کے بہت سارے انسان ہو جائے تو اس کو جو ہے قرآن کے ذریعے سے جوڑ کر کے ایک جماعت بنائے، اور پھر جماعت کے ذریعے سے پھر ایک صالح نظام کا قیام عمل میں آئے، تاکہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے، لوگوں کو جو ہے نیکی پر چلنا آسان ہو جائے، برائی پر چلنا مشکل ہو جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے قریب آئیں اور شیطان سے چنگل سے آزادی پائیں۔ یہ اصل میں ٹارگٹ تھا، لیکن جو ہے تزکیہ کا مطلب ہی الٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہے اس کا فروٹ نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآنی تصور تزکیہ جو ہے کہ اس تزکیے کا بھی ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور یہ پورا کام جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذریعہ کرائے 23 سال کے قلیل عرصے میں، اور اسی قرآن کے ذریعے سے، تو یہ تزکیہ کا عمل ہو، تعلیم کا عمل ہو، حکمت کا تعلیم ہو، سب کام اسی قرآن سے ہونے۔ فذکر بالقرآن من یخاف، نصیحت بھی کرنی ہے تو اسی سے، دعوت بھی دینی ہے تو اسی سے، تہجد بھی پڑھنی ہے تو اسی سے، ومن اللیل فتہجد بہ، تب جا کر کے تزکیہ ہو پائے گا۔ قرآن کے بغیر اگر آپ کسی کا تزکیہ کریں گے پاسبل ہی نہیں، کیونکہ روحانی مرض کا علاج جو ہے وہ اسی سے ہوگا۔ شفاء لما فی الصدور، وہ جو دل میں جو ہے حسد کا بیکٹیریا ہے وہ قرآن کے جو ہے اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک ہوگا، اور کسی مولانا کے واضح نصیحت سے نہیں ہو پائے گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہمیں تزکیے پہ بھی دھیان دینا چاہیے، اس سے زیادہ اپنی نیت پہ دھیان دینا چاہیے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے دوا ڈیوائز کیا ہے اس دوا کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب معمولی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے، اس کے دوا جو پرسکرائب کیا ہے وہ نہیں کیجیے، اپنے بھائی کا استعمال کر دیجیے، دیکھیے وہ دوبارہ کہ میں علاج ہی نہیں کرتا، جا میں جو لکھا تھا وہ لیے کہ نہیں لیے؟ تو اللہ تعالیٰ کا میں جو بتایا تھا وہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، سینے میں کتنے طرح کے مرض ہیں آپ کو معلوم؟ کبر، غرور، حسد، جلان، کینہ، کپٹ، کتنے، یہ کیسے علاج ہوں گے؟ یہ ایک چیز سے ہو جائے۔ تو قلب جو ہے روح ربانی پہ جو ہے کلام الہی کو جو ہے نازل کیجیے تو انشاءاللہ صاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنا تزکیہ، ساتھیوں کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے روحبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔